نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فأوحی الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یریٰ۔ اچھا جی، اس کی نا کچھ تفسیر کل بھی ہم نے کر دی تھی، اور ہم نے الفاظ کی تشریح تو نہیں کی تھی، ہم ادھر چلے گئے تھے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مراد ہے۔ تو کل اسی پر تقریباً بات ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک نا راجع اور مرجوع کا مسئلہ ہے، کوئی اتنی شدت والی بات نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ کہتے ہیں اس نگاہوں سے تو دیکھا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی جو قلب کی نگاہ تھی نا اس سے دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا سختی کے ساتھ انکار کرتی ہیں، تو کہ بھی نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور کل وہ ہم نے بخاری اس کی ساری باتیں بیان کر دی تھی۔ آج ہم کچھ الفاظ، کچھ اس سے اسباق، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کا مقصد جو ہے نا وہ کیا تھا، وہ اس کا آج ہم ذکر کریں گے، یعنی کہ جو باتیں رہ گئی ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، یعنی کہ سکھایا ہے بہت زبردست قوت والے نے۔ تو ہم نے ترجیح چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی ہے تو ہم وہی مفہوم لیں گے۔ اب ادھر شدید طاقت والی کی بات کیوں کی؟ بھئی اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے ان کی اتنی طاقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پڑھ ہیں، اور یہ پڑھ ان کے ہاں نا فرشتوں کے ہاں پڑھ ہی طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ کسی کا فرمایا 2 2 3 3 4 4 اس سے بھی زیادہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ تمام فرشتوں کے سردار ہے تو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ان کے 600 پن، اور آپ نے فرمایا صرف 2 پڑھ انہوں نے پھیلائے تھے اصلی حالت میں۔ ویسے تو آپ آتے نے اصلی حالت میں فرمایا کہ ہم نے ان کو نا 2 مرتبہ دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے 600 پڑھ میں سے 2 پڑھ پھیلائے اور مشرق و مغرب جو ہے وہ چھپ گیا۔ اور آپ نے سنا نا وہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے وہ نیچے پڑ مار کر وہ اوپر لے گئے، اور اوپر سے ایسے الٹا کیا، ان کو اتنی طاقت ہے ان میں۔ اور واقعی فرشتوں کے سردار ہیں۔ اچھا لیکن نا ادھر یہ بات کیوں کی شدید القویٰ کی؟ اصل میں نا مناسبت ہوتی ہے نا، یہ نا کافر کہتے تھے مشرکین مکہ کے نبی علیہ السلام پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، سورہ شعراء میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر شیاطین ہی نازل ہوتے، اور نہ ہی آپ کو کوئی اجمی، کہنے قرآن میں آ رہا ہے کہ ان کو کوئی اجمی بندہ جو ہے وہ قرآن سکھا جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں کا رد کیا کہ نہ تو آپ کو شیاطین نے سکھلایا، نہ ہی کسی اجمی شخص نے قرآن سکھلایا، بلکہ علمہ شدید القویٰ، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے، جو کہ بڑی طاقت والے ہیں، انہوں نے آپ کو یہ جو ہے نا اس قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ دی، یہ مطلب ہے۔ اچھا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے شدید القویٰ میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لا رہے ہوں اور درمیان میں کوئی ابلیس بڑا اپنی طاقت والا بن کر چپٹ کر وہ وہی لے جائے۔ یا آپ نہیں دیکھتے کہ بینک میں سے وہ چیزیں لے کر نکل رہے، ڈاکو پڑ گئے جی، فلاں ہو گیا جی، بینک پر حملہ ہو گیا، وہ پیسے لے کر نکل گئے۔ اب اگر جبرائیل علیہ السلام طاقت والے نہ ہوں تو شیاطین
اور ابلیس جس کو اللہ نے کچھ آزادی بھی دے رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جپٹے اور توبہ نعوذ باللہ قرآن آپ سے چھین کر لے جائے یا وہی چھین کر لے جائے۔ کبھی بھی انبیاء کی تاریخ میں شیاطین کو یہ طاقت نہیں ہوئی کہ وہ وہی چرا سکے۔ کیوں چرا سکے؟ کیونکہ وہ شدید القوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی طاقتور نہیں، بلکہ وہ قریب آنا پھٹک نہیں سکتے۔ ارد گرد سورج جن میں آ رہا ہے کہ ہلکا سا بن جاتا ہے فرشتوں کا، فرشتوں کے پہرے میں وہی اترتی۔ تو یہ ہے شدید القوا، یعنی کہ ادھر یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ شیاطین جپٹ کے آپ سے چھین کر لے جائے، نہیں، اصل میں نا وہ آپ کا سوال ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک الموت اکیلے بھی روح قبض کر سکتے ہیں، لیکن بعض کا تو مومن کی عزت یعنی کہ شان کے لیے 7 اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ جس طرح جنگ بدر میں اب وہ کہہ دی پتہ نہیں 1000 فرشتہ آ رہا ہے، اب بھئی اتنی طاقت والا تو اکیلا فرشتہ کافی ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی کافی، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض کا عزت کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، معاملات کے لیے اضافی چیزوں کو نہ ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر اکیلے کئی بار جبرائیل علیہ السلام اکیلے بھی وہی لے کر آئے ہیں قرآن کا، لیکن پہرا ارد گرد بٹھایا جاتا ہے، یہ سورج جن میں آ رہا ہے، اس کی روشنی میں نے کہا، تو وہ پہرے کا یہ سمجھ لیں کہ مزید حفاظت ہے تاکہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، چلے آپ مان لیتے ہیں، تو پھر آگے ہم کیا؟ ہاں نہیں، اس کی عملی شکل کوئی موجود نہیں ہے، یعنی کہ جیسے یعنی کہ ہم کہیں نا کہ فلاں توبہ نعوذ باللہ فلاں وقت میں ایسا ہو گیا، تو اگر آپ ہم ضمنی طور پر سوچ بھی لیتے ہیں کہ احتیاطاً ایسا کیا گیا کہ حملہ نہ کریں شیاطین، لیکن عملی طور پر جو ہے نا کوئی بھی انبیاء کی تاریخ میں مثال موجود نہیں ہے کہ ہم اس سے ہم استدلال کر لیں کہ ایسا ممکن ہے، یہ نظیر اور یہ مثال ہے، نہیں۔ تو چلے بہرحال یہ شدید القوا کی ادھر یہی اتفاق کر رہے ہیں۔ ہاں بلکہ وہ تو آپ کو پتہ جنگ بدر میں اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تو کیوں بھی پلٹ کے بھاگا تھا، کرتا مقابلہ۔ اور واقعی وہ آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی پڑھنے سے کہتے ہیں جی وہ فرشتہ بندے کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اور ذکر کی جو اہمیت ہے، اس بار جمعہ ہمارا ذکر الہی پر ہی ہے، اللہ کا ذکر، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اصل میں نا ذکر کی تو اپنی طاقت ہے، اصل میں وہ فرشتوں کو کھینچ کر لاتا ہے، اور فرشتوں کی اور شیاطین کی جیسے اللہ نے ضد رکھی ہے نا دن رات، تو اسی طرح شیاطین اور فرشتوں یہ آپس میں ضد ہیں۔ آج ہی میں نے صبح حدیث بیان کر رہا تھا سر کے ٹائم کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہے، ہر بندے کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کوئی سی بات کی بات نہیں کرتا مجھ سے، تو اس کی تو الگ تشریح ہو جائے گی نا، اب ادھر نہیں جاتے۔ مطلب میرے صرف کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر شیاطین کا رد کیا ہے اور اجمی کا رد کیا ہے، فرمایا ان کو نا بڑے شدید قوت والے نے جو ہے نا سکھلایا ہے، ذو مراتین جو بڑا زور آور۔ اچھا دیکھیے ذو مراتین یہ ایک ہی بات نہیں بن رہی، بہت زبر قوت والا اور بڑا زور آور ہے، طاقت والا، طاقت اسے کہنا جو زور لگائے، تو ادھر پھر آ رہا ہے ذو مراتین جو بڑا زور آور ہے۔ کہتے ہیں کہ طاقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی جسمانی۔ تو پہلے 600 پار میں نا جسے وہ شدید القوہ ہے، اور ذو مراتین میں نا ان کی اخلاقی حالت بیان کی گئی ہے کہ بندہ بڑا طاقتور ہو، توبہ نعوذ باللہ خائن ہو جائے، خیانت کر لے، بک جائے، پیسے اسے دیے وہ بک گیا، توبہ نعوذ رشوت کھا گیا، بک گیا جی۔ تو اب یہ نا روحانی ان کی طاقت کا اظہار ہے کہ وہ امین ہے، امانت والے ہیں فرشتے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اس میں
زبر زیر کا فرق نہیں کرتے، اضافہ نہیں کرتے، اس میں کمی نہیں کرتے. اور توبہ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بک جائے یا ان کو خرید لیا جائے یا وہ کسی لالچ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے یعنی کہ جسمانی اور روحانی قوتیں دونوں ہی مراد ہے. فاستویٰ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اور وہ کنارے پر تھا بلند. یہ نا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے. تو کل میں نے آپ کو بڑا گہرا نقطہ آپ کو بتایا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ فلسفی اور یہ ہمارے احناف بھائی اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ تو حرکت ہی نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو، میں نے کل آپ کے علم کے اضافے کے لیے عجیب بات بیان کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرکت نہیں کرتے، وہ بھی اللہ آسمان دنیا پر آتے، کہتے رحمت آتی ہے، اللہ نہیں آتے، نہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے، مثال بیان کی ہے. تو جب ادھر آتی ہے تو ادھر ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں اللہ خود ہی اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کیسے ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پھر وہ قریب ہوا، پس وہ اترا تو وہ ہو گیا با قدر 2 کمانوں کی یا اس سے بھی زیادہ قریب. میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ہوتا ہے کمان، ایسے گول، اور یہ ادھر جو ہے نا لگی ہوئی ہے تار، یہ ہوئی ایک کمان. پھر دوسری کمان بھی لائیں، یہ ایک گول ہے اور ادھر لگی ہوئی ہے تار، یہ دونوں کو ملائیں تو دائرہ بن جاتا ہے. تو جب 2 قبائل پہلے تو لڑتے رہتے تھے آپس میں، قبیلیوں کا دور تھا، بہت لڑائی رہتی تھی، لیکن جب حلیف بنتے، صلح ہوتی، تو پھر دونوں نے نا اپنی اپنی کمانیں جو کہ لڑنے کی علامت تھی ایسے قریب لا کر نا دائرہ سا بناتے تھے، گویا ہم میں اتحاد ہو گیا، ہم میں پیار محبت، تم میرے بھائی میں تمہارے بھائی میں تمہارا بھائی. یہ نا اس دور کے محاورے کے مطابق یہ اتفاق کی، اتحاد کی، محبت کی، پیار کی، بھائی چارے کی علامت سمجھی جاتی تھی. یہ مقدمہ طے ہو گیا، میں نے یہ بات سمجھا دی. اب دیکھیں بڑی پیاری بات ہے. اصل میں نا ہم نے اگر اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام مراد لیا نا تو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں میں بڑی پیاری دوستی، محبت، اتفاق، اتحاد، الفت ہوتی. اچھا اب اس کے بعد اپنی ضد کے ساتھ واضح ہوتی ہے نا. اصل میں ادھر نا کاہن، نجومی، جادوگر اور شیاطین کا معاملہ دکھلایا گیا ہے کہ وہ آپس میں بظاہر دوست ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابلیس نے جو دعویٰ کیا تھا یہ نجومیوں کا بھی دشمن ہے، کاہن کا بھی، جادوگر کا بھی، شیاطین. یعنی کہ جو جادوگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگاتے تھے نا، کاہن، نجومی، جادوگر، فلاں فلاں غیب بات وہ بھی بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں. فرمایا جس نے ان کو تعلیم دی ہے، جو تعلیم دینے فرشتہ آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اور نبی علیہ السلام بڑی پیار، بڑی محبت، بڑی اتفاق دلی ہے. جس طرح کے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یہ آگے ہی آ رہا ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. اور جب کہ مقابلے میں ان کی سن لیں، یہ آسمان پر جاتے شعلے پڑتے ہیں. سورہ صفات میں کیا فرمایا؟ خطف الخطبۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. پھر یہ اچکے ہیں یہ سارے، یعنی کہ وہ جو ہے سورہ صفات کا لائیں گے نا، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچکے یہ ہوتا ہے کہ بس چیز پکڑو دوڑو، دوڑنے کی کرو ورنہ تمہیں آگ نہ پھزم کر دے. جتنی بات سنی پیچھے سے شعلہ پڑا بھاگ گئے، اور آتے آتے کئیوں کو لگ جاتا ہے، اور اگر آ کر زمین پر آ کر کوئی بتا بھی دیتا ہے تو تھوڑی سی بات ادھوری، نامکمل. اس کے مقابلے میں یہ تو نجومی کاہنوں کا حال ہے نا، شیاطین کا، کہ آسمان پر جاتے ہیں، شعلے پڑتے ہیں اور ادھوری بات بیان کرتے ہیں. جبکہ حال تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام خود آہستہ آہستہ اترے ہیں نیچے افق پر،
اور پھر ایسے جیسے کوئی شاگرد بیٹھا ہو، استاد ایسے رکوع کرتا ہوا کمان کی طرح اس پر نہ جھک جائے شفقت سے، بڑے اطمینان سے، آرام سے، تسلی سے اپنی پوری بات مکمل کرے، حتیٰ کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محفوظ نہ کر لیں ان کے سینے میں تو وہ پھر جاتے نہیں ہیں۔ مطلب ایک وہ ختم والا معاملہ چکوں والا کہ چوری کی اور بھاگنے کی اور شولہ پیچھے پڑ رہا ہے، اور ایک یہ معاملہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے قریب آ گئے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانے کے لیے، یہ ہے۔ اور واقعی بڑا پیارا مفہوم بنتا ہے یہ۔ ایسے ہی ادھر چلے جاتے ہیں نا حضرت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اگر یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے نا تو یہ بڑا پیارا مفہوم بن رہا ہے۔ ہاں باقی اسباق کیا ملے جی، کہتے ہیں جی وہ تو میں نے علمی باتیں کرنی ہیں کل، تو کہتے ہیں جی استاد اور شاگرد میں نا، یعنی کہ استاد اللہ ہے، یہ تو جبرائیل علیہ السلام قلم کی طرح ذریعہ ہے نا، تو ان کے درمیان تعلق ہونا چاہیے، تبھی بندہ پورا سیکھ پاتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ بیان کیا، استاد کو کہا گیا کہ شدید القوہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو وہ پروفیسر میں کہنے باہر نکلو تو دیکھ لو، یہ حال ہوتا ہے ان کا، یقین کرے۔ وہ بیچارہ سہما ہوا پروفیسر، وہ کالج والوں کے، جو میں نے نہیں مشاہدہ کیا، جو وہ اخبارات سے پتہ چلتا ہے، ہاں جی، تو استاد جو ہوتا ہے نا اس کو شدید القوہ، وہ تو ادھر اپنی جگہ ہے، لیکن دلی اتفاق، محبت، پیار اور یہ اس طرح اس کو ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے نا جو آ رہا ہے نا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ واحد دلیل ہے جو اللہ کی طرف نا پلٹ جاتی ہے، یعنی کہ ساری دلیلیں جبرائیل علیہ السلام کے حق میں ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا 10 نمبر جو آیت ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ ادھر ان کی پختہ دلیل ہے اس آیت سے صرف۔ کیوں کہتے ہیں جی جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں یا جبرائیل علیہ السلام؟ بعد میں سمجھا، سوال میں ان کا سوال آپ کے سامنے رکھنا، وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں یا جبرائیل علیہ السلام؟ تو کہنا پڑے گا آپ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو ادھر آ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، غور کریں آپ کہ تو اس نے وہی پہنچائی، اس نے کہا اس اللہ کے بندے کی طرف، تو وہ ترجمہ کرتے اپنے بندے کی طرف۔ اس نے وحی کی کس نے؟ اللہ نے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ 2 کمان اللہ کے نزدیک ہوں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا 2 کمان یا اس سے بھی، بلکہ میں نے تو آپ کو بتایا معراج کی رات جب تک یہ عرش پر بٹھا کر جفی نہ ڈلوا دی اللہ تعالیٰ سے، ان بیچاروں وائز جن کو سکون ہی نہیں آتا۔ یہ تعلق آدمی کا میں نے بیان سنا خود، ادھر کہنا وہ اوپر گئے تو ایسے کہنا دونوں نو ایک نو جڑا 2 کہے، دیکھے کہاں دی بات کہاں جوڑی، کہتا جو ایک کو 2 کہے وہ مشرک۔ کیا مطلب کہ اللہ اور نبی علیہ السلام ایک ہے، ان ایک کو جو 2 کہے وہ مشرک۔ لو اب آپ خود اندازہ لگائے کہاں کی بات اس نے کہاں جوڑی، یعنی کہ اللہ ایک ہے نا، بات آپ سمجھے کتنی اس نے نا لطیف اپنی طرف سے نقطہ اپنی نہیں کیا۔ طاہر قادری صاحب نے کہندا جڑا ایک 2 کہے، قل هو اللہ احد ہے نا، اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے تینوں کوئی 2 کہے تو مشرک تے کافر، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ جفی پی گئی، ایک ہو گئے، ایک نو جڑا 2 کہے وہ بھی کافر۔ چلو جی نعرے تکبیر، اللہ اکبر ہے جی، وہ سامنے ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں کہ کیا نقطہ بیان کیا ہے، سمجھا پا رہا ہوں بات کے نہیں؟ ہاں یہ سمجھ لے بات، آپ ان کے لگانے معراج کا وہ یہی کہتے اور وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں
بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ معاف کرے، یہ تو جب ہی نہ آپ معراج کی رات ان کا کوئی بھی بیان سن لیں، اللہ کا ذکر ہے، اس کی نفی کی دلیل کیا؟ وہ میں نے بتایا کل، پھر نہ میں نے وہ آدھے کل کا یہی بیان ہے، وہ آ جائے گا، وہ پھر آپ سن لیں تھوڑا سا، میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، یہ آ رہا ہے آگے 18 نمبر آیت میں، 18 نمبر آیت دیکھ رہے ہیں، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرَىٰ، یہ اینڈ ہوا ہے معراج کا، کل بھی ہم بیان کریں گے نا، کل موضوع کو سمیٹ لیں گے، البتہ تحقیق اس نے دیکھی، کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی، یعنی کہ نشانیاں دیکھیں، رب کو نہیں دیکھا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اوہو، وہ اصل میں صحابہ کرام سے جو اختلاف چلا ہے، عبداللہ بن عباس سے، میں نے بتایا نا کچھ روایات کی روشنی میں بھی ترو میں نہ کرتا، لیکن یہ ادھر دیکھ لیں، ادھر کیا آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور ادھر آ رہا ہے من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی کہ رب کی نشانیاں دیکھی، رب کو نہیں دیکھا، نہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات قریب آ گئی، یہ مراد لے رہے ہیں نا۔ وہ میں نے اس لیے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ آپ سن لیں، وہ میں نے پھر فلسفے میں، ان کی منطق میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی مانتے، اللہ تعالیٰ کو لا مکان مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرکت کے بھی قائل نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں، ادھر تو آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ قریب آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو حرکت کی ہے، یعنی کہ وہ ویسے ہی میں نے کل بات کی تھی، جیسے پورا سال شور مچاتے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پہلے پیدا کیا، اور 12 ربیع الاول کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں ظہور کا لفظ بول دو، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ کون قریب ہوا ہے؟ اللہ نا، اللہ قریب آنا، فکان قاب قوسین او ادنا، ہاں جی، تو اب یہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر یعنی کہ اللہ قریب ہونے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہی میں بات کر رہا ہوں نا، میں نے یہ کہا کہ یہ زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں نے اپنا آپ دکھلا دیا، تو پھر تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ میں نے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ تو سختی کے ساتھ انکار کرتی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود بھی انکار کرنے، حالانکہ یہ فقہ احناف عبداللہ بن مسعود کی بڑی سائڈ لیتی ہے، لیکن ادھر تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا کہ ادھر سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال چلیے آپ نا پھر اس طرح ہاں 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 بخاری شریف میں ہے، نہیں وہ بات اس طرح ہے نا کہ جو نگاہ کا بھی کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ نگاہ تھی نہیں، وہ قلب کی نگاہ تھی، اس طرح کا مفہوم لے لیتے ہیں، وہ پھر اختلاف وہ بھی ختم کرنے کی اصل میں کوشش کرتے ہیں کہ مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے، تو انہوں نے ان کا بھی ادب رکھنا ہے، ہم چیز طرح ادھر کا ادب تھوڑا سا رکھنے ہیں کہ چلو جی ادھر، لیکن میں نے کل بتایا تھا ترجیح، یعنی کہ دلائل کے اعتبار سے انہی کو حاصل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ترجیح والی بات، باقی ان کے دلائل تو اپنی جگہ ہے، یعنی کہ فرض کیا آدھا گھنٹہ پہلے ہم ان کے دلائل ذکر کریں، پھر آدھا گھنٹہ اپنے دلائل ذکر کریں، پھر اس میں تطبیق یا ترجیح کی صورت دے، تو میں نے پھر مختصر آپ کو پیر کر دی، اصل میں نا جب کل بات اس طرح ہوئی تھی کہ جب یہ منطق اور فلسفہ یونان سے منتقل ہوا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر ہیں، تو عرش پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سمت ہو گئے، پہلے یہ جسم کو نہیں مانتے اللہ کا جسم ہے، کیونکہ جسم کہتے ہیں یہ نا مرکب ہوتا ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ، تو ایک کا دوسرے کے ساتھ محتاج کی لازم آتی ہے، دوسرا انہوں نے یہ مقدمہ بنایا طے کیا کہ حرکت جہاں بھی غور کر لے ادھر ہوتی ہے جہاں پر محتاج کی، یعنی کہ آپ اپنے گھر پر نہیں ہیں، اب آپ حرکت کر کے اپنے گھر پر جانے پہ محتاج ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی کالج یا جہاں پر بھی جانا ہے ادھر آپ نے حرکت کر کے آپ ادھر نہیں ہیں تو ادھر جو پہنچیں گے آپ،
تو حرکت جہاں بھی ہوگی وہ مساجگی کی دلیل ہے. یہ پہلے فلسفیوں نے منطقیوں نے مقدمہ طے کیا اور اس کو لاگو کر دیا اللہ پر کہ اب اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ بھی حرکت کرتے ہیں, اللہ بھی دوڑتے ہیں, اللہ بھی چلتے ہیں, اللہ بھی پہلے آسمان پر آتے ہیں, تو یہ تو حرکت ہو گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ کو جسم مانے تو ایک عرش بڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے تو اللہ چھوٹے ہو گئے, تو آپ ایک طرف اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. یہ موٹی موٹی ان کی باتیں تھی. پھر وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا ان کا دروازہ بند کیا کہ لیسا کمثلہ شیء, کہ ہم مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آ گیا کہ اللہ عرش پر ہیں, تو جیسے اس کی شان کے مطابق ہے, کفیت اس کی مجہول ہے, ہمارا اس پر ایمان. تو احمد بن حنبل نے نا وہ مخلوق کی اگر آپ غور کریں یہ قیاس ہی کر رہے ہیں حرکت کا فلسفیوں کے اعتبار سے. تو میں نے بتایا تھا علم الکلام میں امام غزالی نے, حالانکہ اتنا بڑا وہ فلسفی ہے, ہم بھی اس سے متاثر ہے امام راضی سے, تو وہ بھٹک گئے اس معاملے میں, اور حق جو ہے وہ احمد بن حنبل کے ساتھ ہے. اور اب دیکھیے نا آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے, اللہ لا مکان ہے. یہ لیاز گنبد نے, میں نے اس کی تقریر خود سنی ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے. ہم نے آزا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ غلط کہہ رہے ہیں فلاں فلاں یہی باتیں کرتے ہوئے. تو اس کے مقابلے میں محدثین کا زیادہ اختیارات والا ہے پہلو کہ انہوں نے کوئی مثل یہ وہ ان کے ہمارا ایمان کہ اللہ عرش پر ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ قیاس کر. میں ادھر اب بات کیوں کی تھی کل تفصیل کے ساتھ, اس لیے کہ اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو دو کمانوں کے قریب لا رہے ہیں, تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ حرکت بھی کر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب بھی ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو جو پھر معراج کی آسمانوں پر گئے ہیں, تو پھر یہ کہتے ہیں وہ تو لا مکان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اپنا مقام دکھایا, آپ کا اپنا, یہ طویل کرتے ہیں. تو وہ چونکہ ہر موضوع پھر ایک لہذا جہت سمجھانے والا ہوتا ہے, تو پھر ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے, اور اس وجہ سے پھر ہم ورنہ کہتے ہیں 3 دن لگا لیتے ہیں اس پر. اگر آپ کہتے ہیں تو میں حاضر ہوں, یعنی کہ ہاں میں نے اس لیے کہا کہ کل کا تسلی نہ ہو, تو اگر وہ آئے گا اپلوڈ ہو کر, تو اگر نہ ہوا تو پھر میں مزید اگر آپ کہیں گے آپ نے کہا تفسیر سے بیان کر, تو 3 دن ہم لگا دیں گے اس پر. پیر سے شروع ہو جائیں گے, پہلے ان کے دلائل ذکر کریں گے جو رویت باری کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا, پھر ان کے دلائل جو کہتے ہیں نہیں ہوا, پھر تطبیق و ترجیح کی. نہیں اصل میں صحابہ کرام نے تو اور انداز میں سمجھانا, انہوں نے پھر منطق و فلسفے والے انداز میں بعد میں سمجھانا, یہ بدعت انہوں نے داخل کی نا. صحابہ کرام کا تو سادہ سادہ تھا. عبداللہ بن عباس کا وہ یہ تھوڑی کہہ رہے تھے اللہ حرکت نہیں کرتے اور اللہ پہلے آسمان پر نہیں آتے. یہ بعد میں پھر یہ فلسفے کی وجہ سے نا یونان سے یہ بدعت منطقیوں کی آئی. ہاں صحابہ کرام یہ نہیں, اگر وہ کہہ رہے کہ یہاں پر دیدار کی بات کر رہے ہیں نا, تو فرض کیا اگر آپ دیدار کو مانتے ہیں, لیکن یہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی بات مانتے ہیں, دونوں کو. بعض یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے مراد اللہ کی ذات ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. عبداللہ بن عباس کی میں نے آپ کو مثال دے دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہے, اور لیکن یہ اس دل کی نگاہ سے دیکھا, یہ فرق کر لیتے ہیں اس نگاہ. اچھا تطبیق یہ کر لیتے ہیں نا کہ اس نگاہ سے نہیں دیکھا, دل کی نگاہ سے دیکھا. میں نے کہا ہے نا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ تو شدت سے انکار کرتی ہیں. عبداللہ بن مسعود بھی ہاں وہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ دلائل. کام بند کر دو.